آج ماہ شعبان المعظم کی چاند رات ہر بھائی بہن یہ 3 کام لازمی کر لے، کیونکہ جو لوگ بھی ماہ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر یعنی چاند رات میں یہ 3 کام کرتے ہیں ان لوگوں کو ماہ رجب کی بھی برکتیں مل جاتی ہیں، ماہ شعبان کی برکتیں بھی مل جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ موقع، کیونکہ یہ 3 کام اتنے اہم ہوتے ہیں اور اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں خبر نہیں ہوتی۔ لوگ ہر سال جن کو پتہ ہے نا وہ یقین جانے اس رات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ شعبان المعظم کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیں اس چاند رات میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو برکتیں ملیں اور آپ کو پورا ماہ شعبان کا یہ مہینہ برکتیں اور رحمتیں ملتی رہیں، تو دوستو پھر اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس رات میں اس عمل کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کر لیں، کیونکہ یہ موقع قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم نے اس رات میں کیا کام کرنا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس رات کا ایک خاص عمل ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلا کام تو آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ آپ نے ایک عمل پڑھنا ہے، ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اس رات کی خاص دعا اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ کیا ہوگا بھئی؟ یہ پہلا کام ہوگا۔ اگر آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی جو ہے وہ مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، قسمت بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر دوستو اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ 3 باتوں پہ عمل کریں۔ اب دیکھیں ماہ شعبان جو ہے نا یہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم مہینہ اور وہ بابرکت مہینہ ہے جو رجب اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس بندے کو ماہ رجب کی برکتیں ملتی ہیں، ماہ شعبان کی بھی ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رمضان، 3 مہینے جو مسلسل عظمت والے فضیلت والے ہیں، یہ تمام برکتیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ دیکھیں شعبان کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا اہم ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں وہ انعامات رکھے ہیں جو شاید باقی مہینوں میں نہیں۔ اس دن میں ایک ایک جو ہے وہ عبادت کرنا، ایک ایک لفظ، ایک ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک لفظ پڑھتا ہے نا، ایک نیکی کرتا ہے، تو اس کو ایک کا ثواب نہیں 70 سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو یقین کامل کے ساتھ ان 3 کاموں کو کرے گا، ایک تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لینا ہے، اپنا مالک خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اس کو سمجھے، 2 کام میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے عمل مکمل سمجھ لیجئے گا اور ساتھ میں آپ کو 1-2 چیزیں بڑی اہم بتاؤں گا جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی حیران ہوں گے اور اس کی برکتیں بھی حاصل کر لیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ساری راہیں کھولنے والا ہے، اللہ ہی مقدر کو کھولنے والا ہے، اللہ ہی قسمت کو کھولنے والا ہے، اور اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے اس بندے کو مایوس نہیں لٹاتا، بلکہ جو بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی منشا کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی منشا کے مطابق آپ کو انعامات ملے اور آپ کے اوپر رحمت الہی برستی رہے، تو پھر دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر چاہے اپنے بستر پہ ہیں، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے انڈیا میں ہے، چاہے بنگلہ دیش میں ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ ہیں، آپ وہیں پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہاں پاکستان والے رہنے والے اس کو کریں گے، دوسرا کوئی نہیں کرے گا، نہیں، ہر کوئی دنیا کے جس کونے میں بھی ہے ہر کوئی اس طرح کر سکتا ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کوشش کریں جس جگہ یہ پڑھائی کریں، جس جگہ یہ عمل کریں، وہ جگہ پاک ہو، صاف ہو، آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، اور خوشبو اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پاک صاف جگہ، پاک صاف کپڑوں کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ رات کے کسی بھی تھوڑے سے حصے میں، آپ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے تو رات کے پورے حصے میں کسی وقت بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کس ٹائم پڑھیں گے، رات کے 12 بجے پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں یا مغرب، نہیں، یوں ہی آپ کو چاند نظر آتا ہے، آپ نے اس کے بعد جب چاہیں پوری رات آپ کے پاس موجود ہوگی۔ تو کیونکہ اس رات کی فضیلت اور عظمت حدیث پاک میں بار بار بتائی گئی ہے، اور یہ راتیں وہ ہوتی ہیں جن راتوں میں جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ وہ میں آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتا دوں گا، کیونکہ دیکھیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ گھر میں برکت آئے گی۔ اور اسی طرح اب آپ نے کیونکہ یہ عمل اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے اور کس طرح اس کو پڑھا جائے تو ہمیں یہ انعامات ملیں گے۔ تو جب بندے کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے، پھر بندہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا، پھر ہر حال میں اس کو پڑھ لیتا ہے۔ اب جو پہلی چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، وہ سنیے گا ذرا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ جو چیزیں ہیں یہ پڑھنے والی ہیں اور ہر حال میں پڑھنے والی ہیں، ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ تو پہلی چیز، پہلے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ 70 مرتبہ ایک تسبیح ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کہتے ہیں بند قسمت کھلتی ہے۔ رزق کے لیے پڑھیں تو رزق ملتا ہے، شادی کے لیے پڑھیں تو شادی ہو جاتی ہے، اولاد کے لیے پڑھیں تو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے، نوکری کے لیے پڑھیں تو نوکری مل جاتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی اور جائز مقصد کے لیے پڑھیں تو آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نظر بد سے حفاظت ہو جاتی ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور نور ایمانی اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اب یہی تسبیح آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ 70 مرتبہ پہلے نمبر پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں پاک صاف ستھرا کر دے گا۔ جب انسان پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، دیکھیں یہ عمل آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، ترتیب سے پڑھیں جو بتائی جا رہی ہے، اور آپ کو رزق کے دروازے اس کے ذریعے کھل جاتے ہیں۔ رکی ہوئی شادی ہو، نوکری کے مسائل ہوں، بیمار ہوں، پریشانی ہو، دل میں غم ہو، پریشانی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات عطا کرتا ہے۔ تو پہلی جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد جو میں نے عرض کی ہے اس کے برابر آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ وہ فقط اتنے سے آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جو تعداد صرف اتنے سے الفاظ ہیں، آگے ربی یا مکمل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ جب اتنا ہی پڑھیں گے نا تو اس رات میں اتنا ہی پڑھنا تمہارے لیے کافی ثابت ہوگا، کیونکہ یہ رات بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی ہی رحمتوں والی رات ہے، بڑی ہی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس لیے ہمیں اس رات کو ہرگز باقی راتوں کی طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ راتیں بار بار نہیں ملتی۔ آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اپنے لیے انعامات حاصل کریں، جو انعامات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہوں گے، تسبیحات ہوں گی، اور اس عمل مکمل آپ نے کرنا ہے، عمل ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ کہتے ہیں کوئی اور کام کر سکے یا نہ کر سکے، کم از کم یہ 3 کام جس نے کر لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی نے یہ 3 کام نہ کیے تو وہ بہت بڑی برکت سے محروم رہ گیا۔ اس لیے خدارا بڑی برکتوں سے محروم نہ رہیے گا، یہ موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر اس عمل کو پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ اب میں بتاؤں اس کے ذریعے کیا گیان ملے گا۔ اب یہ جو تسبیح پہلی بتائی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اگلی تسبیح بھی آپ نے جو پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی بڑی اہم ہے، اور دیکھیں اس کے ذریعے آپ کو کیا انعامات ملیں گے۔ اگر میں یہ ساری چیزیں بتاؤں تو وقت بہت چاہیے، میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاتا چلوں۔ اول آخر آپ نے صرف اور صرف دیکھیں شعبان کے اندر کتنے حرف موجود ہیں۔ شعبان جو لفظ ہے اس کے اندر جتنے حرف موجود ہیں نا، آپ گن لیں جتنے حرف موجود ہیں، آپ نے ان حرفوں کی تعداد کے برابر آپ نے دوستو درود پاک پڑھنا ہے، اتنی بار ہی شروع میں، اتنی بار ہی آخر میں۔ اس کے اندر 5 حرف، دیکھیں شین 1، عین 2، با 3، الف 4 اور نون 5 حرف ہیں، تو 5 ہی مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھیں گے، 5 مرتبہ ہی آخر میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پہلی مرتبہ جب درود پاک پڑھا اس کے بعد جو تسبیح بتائی ہے 70 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو بتانے لگا ہوں اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کا عمل جو کرنا ہے یہ پہلا کام ہوگا۔ دوسرا کام آگے چل، کیونکہ اس کے ذریعے تمہاری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ پہلا ہی کام جو کریں گے اس کے ذریعے گناہوں سے بخشش ہو جائے گی، اس کے ذریعے انعامات ملنا شروع ہو جائیں گے، اس کے ذریعے پرانی سے پرانی، نئی سے نئی، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی تمام حاجتیں اس کے ذریعے ہی پوری ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ عمل انتہائی طاقتور ہوگا، اور یہ عمل انتہائی شاندار بھی ہے اور انتہائی کمال کا بھی ہے۔ اب جو دوسرے نمبر پر جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اور اس تسبیح کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واقعی یہ تسبیح بڑی اہم اور میرے لیے کتنی ضروری تھی۔ اب آپ نے کیونکہ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ بھی پڑھنی ہوگی، وہ سورت بھی بڑی اہم اور بڑی ہی ضروری ہے جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس کے ذریعے
بند قسمت کھلتی ہے، اس کے ذریعے راہیں کھلتی ہیں، اس کے ذریعے تمام معاملات حل ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے جو کچھ بندہ مانگتا ہے بندے کو مل جاتا ہے۔ تو اس لیے جب اتنے سارے انعامات آپ کو اس عمل کے ذریعے حاصل ہو رہے ہوں تو پھر اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس عمل کو ہر حال میں ضرور بضرور کر لینا چاہیے۔ اب کیونکہ درود پاک اس مہینے میں پڑھنا یہ بڑا ہی عظمت اور فضیلت کا حامل ہے، اب آپ نے اس کے بعد جب یہ تسبیح پڑھی نا، مختصر سا درود پاک آپ نے پڑھا جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہی اس رات میں پڑھنا ہے۔ اور جب اسی درود پاک کو اس رات میں پڑھیں گے تو اس قدر اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی، اس قدر اللہ کا فضل تمہیں نصیب ہوگا کہ تم نے شاید اتنی برکتیں آج تک کہیں سے کسی اور عمل سے کسی اور کام سے نہ دیکھی ہوں جتنی تمہیں اس کے ذریعے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ اس کی عظمتیں کتنی ہیں۔ تو اب جو درود پاک پڑھنا ہے آپ نے اس کی تعداد بھی 70 بار ہے۔ اب پہلی تسبیح اور یہ ابھی ایک عمل مکمل ہوگا، دوسری باتیں جو ہے وہ صرف 2 منٹ کی ہیں، اس میں ایک دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جائے گا اور ایک بڑا پوائنٹ اہم ہوگا جو تیسرا کام ہوگا۔ تو اس لیے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، عبادت میں یہ ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے، اور وہ یہ عمل جس میں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اہل ایمان سب شریک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید واضح طور پر اس کے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ درود پڑھنا صرف نیکی نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے، جو حکم الہی کو مانتا ہے وہ قرب الہی پاتا ہے، اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے، دل میں محبت رسول اس عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ درود اور قبولیت دعا یہ دونوں آپس میں ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں حدیث پاک میں دعا درود کے بغیر معلق رہتی ہے، ایک درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، لیکن اس رات میں جب بندہ پڑھتا ہے تو ایک بار پڑھنے سے 70 سے بڑھا کر 700 گناہ تک گناہ بھی کی معافی مل جاتی ہے۔ درود پڑھنے سے اس کے کئی درجے بلند ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کثرت سے پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور کثرت بھی آتی ہے، کہتے ہیں غموں اور فکروں کا بہترین علاج بھی ہے، دل کو حقیقی سکون دینا اسی کا کام ہے۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صرف اتنا پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد، صرف اتنا سا۔ جب اتنا سا پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اتنا پڑھنا یہ کتنا کمال ہے اور اس کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ اس لیے جب آپ صرف اتنا سا پڑھیں گے نا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اس کا پڑھنا کتنا میرے لیے اہم اور ضروری تھا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھا تو رزق اور جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ سارے کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے تمہیں عطا کر دے۔ اس کے بعد آپ قرآن کریم کی اس عظیم سورت کا نام لے لیتے ہیں، اس کا ذکر کر لیتے ہیں، اس کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، آپ نے صرف آنکھیں بند کرنی ہے، تصور اپنے غم اور پریشانی کا رکھنا ہے، جو بھی دکھ ہے جو بھی مصیبت ہے اس کا تصور کرنا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا۔ کہتے ہیں آنکھیں کھولنے سے پہلے حاجت ہو پوری، رزق کا مسئلہ ہو حل، برکت ملنا شروع، اور اسی طرح مقروض ہو تو قرضے سے نجات، اسی طرح کو غم ہو تو غم سے نجات، اسی طرح کو دکھ ہو تو دکھ سے چھٹکارا، اسی طرح کو پریشانی ہو تو پریشانی سے نجات، اسی طرح کوئی بھی مسئلہ کسی بھی قسم کا ہو اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اب جس صورت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، جو صورت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی مختصر سی صورت ہے مگر عظیم صورت ہے، بڑی کمال کی ہے۔ اندھیری رات کی برائی، جادو کرنے والے کے شر، حسد کرنے والوں کے شر، اللہ ہی سب سے بڑا محافظ ہے، اللہ اس بندے کی حفاظت فرمائے گا جو بندہ جس ارادے کے ساتھ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح کا، لیکن ہونا جائز چاہیے، ناجائز نہ ہو، حلال ہو، اور جس کو شریعت نے جائز قرار دیا اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ دیکھیں یہ رزق میں برکت لانے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ دل کو سکون دینے کا بہترین راستہ ہے، اور اسی طرح مشکلات میں آسانی کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے محنت ضروری ہوتی ہے مگر نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شکر کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، حرام تو آپ کو پتہ ہے بے برکتی لاتا ہے، اس لیے توکل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی اور پر دل نہیں لگانا چاہیے۔ اب جس صورت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں یہ صورت دوستو وہ عظیم صورت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تو حضور مسکرائے، حضور خوش ہوئے، اس لیے کہتے ہیں ماہ شعبان کی اس چاند رات میں اس کو پڑھنا اس انسان کے غموں کو دور کر دیتا ہے
اس انسان پر خوشیوں کو لاگو کر دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے مصیبت آزمائش جو بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے انسان کی بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، جو بھی اس کی مختصر تعداد ہوگی بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے اس رات میں تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ دیکھیں بسم اللہ یہ ایک قرآن کریم کی وہ آیہ مقدسہ ہے جس کے مختصر معنی ہمارے سامنے ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل کو سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، رزق میں یہ برکت لاتی ہے، مصیبت اور آزمائش سے نکال دیتی ہے، نظر بد شیطانی وسوسوں سے حفاظت کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کو چھوٹی عمر سے اس کے پڑھنے کی عادت ڈال دینی چاہیے، یہ عادت ان کے اعمال کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور ان کی زندگی میں برکت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سورہ کوثر ہے جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں اس سورت کی اگرچہ تعداد مختصر ہے لیکن جو اس کی اول آخر چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا وہ اتنی کمال کی ہیں اور اتنی طاقتور ہیں کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو حالات اس کے سامنے ہی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی تقدیر کو بدلنے والا یہ سب سے بڑا عمل ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اب کیونکہ دیکھیں اس کے اول آخر جو آپ نے درود پاک شبان کے الفاظ کی تعداد کے برابر پڑھ لیا، پھر اس کے اندر کی تسبیحات ایک ایک تسبیح جو ہے وہ کتنے درجہ رکھتی ہے، کتنی فضیلتیں ہیں، تو یہ پورا عمل تو لوگ ہر سال کر کے اپنا مقدر ثواب، دیکھیں اس کے ذریعے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور یہ کیونکہ شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اور میں کہتا ہوں اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں تو وہ بندہ کیسے نہیں بخش، کیونکہ اس کے پڑھنے سے آفات کہتے ہیں جب ساری چیزیں رک جائیں تو اس وقت اگر بندے کے سارے راستے بند ہو جائیں، ہر طرف سے مایوسی کا شکار ہو جائے، کوئی راستہ اس کے لیے بچے ہی نہ، تو اس وقت اگر یہ بندہ عمل کر لینا تو اس کے لیے ایک نئی روشنی، ایک نئی لہر ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اس سے زنگ دور ہوگا، قیامت بھی آخرت بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی۔ تو آسان سا ورد ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اس طرح یاد کرنا ہوگا کہ اس کے نام کی تسبیح پڑھنی ہوگی۔ تو یہ اب جو دوسرا کام ہے یہ آپ نے کرنا ہے، پھر یعنی یہ پہلا کام ہے، یہ جب آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ نے تیسرا کام جو ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے، اور دوسرا کام جو ہے نا وہ آپ نے کوئی نہ کوئی چیز، یعنی کہ ایک تو آپ نے عمل کیا، دوسرے نمبر پر آپ نے دعا کی، تیسرے نمبر پر آپ نے آج چاند رات ہے نا تو کل آپ نے حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز، چاہے ایک انڈا، چاولوں کی ایک مٹھی، گندم کی ایک مٹھی، باجرے کی ایک مٹھی، جو آپ کو حسب توفیق اللہ نے طاقت دی ہے، چاہے 10 روپے کی ٹافیاں کیوں نہیں، وہ اللہ کے راستے میں آپ نے ضرور صدقہ کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے اس عمل کے کمالات اور یہ انعامات جو آج اس عمل کی برکت سے آپ کو ملیں گے۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ کل صدقہ کریں گے نا، ہو سکتا ہے ہم جب عمل پڑھتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، عمل کے دوران ہم سے کسی نہ کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ پاک اس کی برکت سے اس کوتاہی کو، اس غفلت کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ حقیقت میں انسان کو اللہ کا قرب دلاتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جو صدقہ ہوتا ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، اور صدقہ ہی ایسی چیز ہے جس کے کرنے سے جو انسان کی وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ صدقہ کوئی عام چیز تو نہیں نہ ہے، کیونکہ اسلام میں صدقے کو نہایت عظیم عبادت قرار دیا گیا، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہوتی ہے۔ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک کام صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم صدقے کے حوالے سے کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، مطلب ہم پتھر ہٹا دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ پڑھا یہ بھی صدقہ ہے، ہم یہ عمل کر لیں یہ بھی صدقہ ہے، لیکن مالی صدقہ بھی ضرور کرنا چاہیے۔ تو وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ نے کون کون چیزوں کا، پھر میں اس کے اندر جو بڑی اہم چیز وہ یہ کہ آپ نے دعا کیسے کرنی ہے۔ دعا کے اندر آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے جس کے پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے،
اب دیکھیں وہ دعا کیسی ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد ہوتی نہیں، کتنی کمال درجے کی وہ دعا ہوگی۔ اس لیے دوستو آپ دیکھیں صدقے کے معنی اللہ کی راہ میں خوش دلی سے کچھ دینا، یہ مال، وقت، علم، مسکراہٹ، کہ کسی کو تکلیف سے بچانا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ، اللہ فرماتا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اور آج جب آپ ایک ایک دانہ چاول کا جو مٹھی بھر صدقہ کریں گے، ایک ایک دانہ آپ کے لیے وہ اتنا مبارک ثابت ہوگا، اتنے انعامات آپ کے لیے ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور صدقے کے ذریعے بندوں کا رزق بڑھتا ہے، بلاؤں کو ٹلتی ہیں، بری موت سے بندہ بچ جاتا ہے۔ صدقہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ مومن اللہ کے وعدے پر یقین کر دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے دوستو جو آگے تسبیح پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ ہیں جو قرآن کریم کی عظیم آیہ مقدسہ ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسماء کا ذکر کیا ہے، اور اس کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیہ مقدسہ کہا جاتا ہے۔ تو اب جب اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انسان کو میسر ہوتی ہیں۔ اب وہ اسماء مبارکہ کیا ہیں؟ بالکل آسان سے اور سادہ سے ہیں، کیونکہ یہ عمل آپ نے سارا کا سارا باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ پوری رات آپ کے پاس، جیسے میں نے کہا، اور چاند رات ہماری آج رات میں جو ہے وہ خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ضرور دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے، اور ہر دیکھیں سال بعد ایک بار یہ موقع آتا ہے، تو آپ اگر یہ چند منٹوں کی ویڈیو دیکھ کر اس پر عمل کر کے اس طرح یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کچھ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح بھی اتنی کمال کی کہتے ہیں، اس کے بعد بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا دعا کے لیے تو اللہ پاک فوراً اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ بڑے آسان سا عمل ہے، اور میں نے اس کے کچھ فضائل، کچھ برکتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ واقعی عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ ایک خاص اور بہترین عمل ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے اور انسانی معاملات کے پایہ تکمیل کے لیے یہ بہت اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 حرف موجود ہیں اس کے اندر، شعبان لفظ جو ہے اس کے اندر 5 حرف موجود ہے، تو یہ آپ نے 5 کام کرنے ہیں۔ تو 3 کام میں نے آپ کو بتا دیے۔ سورت جو آپ نے پڑھنی ہے اس کو صرف 21 بار آپ نے پڑھنا ہوگا، آنکھیں بند کر کے، تصور اپنے پریشانیوں غموں کا رکھ کے، اور انشاءاللہ آنکھیں کھولیں گے تو دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی 4تھے نمبر پر، وہ جو ہے وہ آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ کا تیسرا یعنی کہ کام ہوگا، یعنی کہ 2 تو آپ نے عمل کے اندر 5 چیزیں پڑھنی ہے نا، تو 2 کام اس کے علاوہ جو آپ نے کہی ہیں وہ 3 کام اس عمل سمیت بنتے ہیں، اور اسی طرح اس عمل کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے پڑھنی، وہ لفظ شبان کی نسبت سے۔ تو کہتے ہیں اگر 500 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے پوری فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 70 حاجتوں کا بھی ذکر ہے، مختلف لوگوں نے آزمایا، مختلف انہوں نے اس انداز سے اس کو ذکر